السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد مسجد ہدیٰ عمر آباد میں ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ سیرت کو معلوم کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ پروردگار اس عظیم مقصد میں مجھے اور آپ کو عظیم کامیابی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ کی مکمل اطاعت کرنے، آپ کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حاضری کو پروردگار قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو میرے اور آپ کے حق میں ذخیر آخرت بنا دے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، گفتگو شروع کرنے سے قبل موسم سرما کی مناسبت سے دو پیغام آپ تمام کی خدمت ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ آئے دن سردی بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت کا خیال رکھنا اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے اور اسلام کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ لہٰذا جب سردی بڑھنے لگے تو گرم لباس کا اختیار اور استعمال کیجیے گا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے، اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت کیجیے گا۔ موسم سرما میں نماز فجر کی پابندی پر مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً مرد حضرات موسم سرما میں نماز فجر باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں اور باجماعت پڑھنی چاہیے۔ اور خواتین سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ نماز فجر کو تاخیر سے ادا نہ کریں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد بہت سے مسلمان نماز فجر کو قضاءً ادا کرتے ہیں، قضا کرتے ہوئے اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ فجر صادق میں ادا کرنے پر توجہ دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردی بڑھ رہی ہے، صبح کا وقت ہے، نماز فجر کا وقت ہے، من نہیں کر رہا ہے نرم گرم بستر کو چھوڑنے کا، من نہیں کر رہا ہے وضو کرنے کا، تو ایسی صورت میں نہ چاہتے ہوئے آپ اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور آپ کے درجات کو پروردگار بلند فرمائیں گے۔ تو لہٰذا موسم سرما میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے تقوی کی حفاظت کرنی ہے۔ نماز فجر کی پابندی کے ذریعے سے اپنے ایمان اور اپنے تقوی کو باقی رکھنا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ تقوی کی پہچان ہے کہ بندہ موسم سرما میں بھی سردی کے اس وقت اللہ کو یاد کرنے کی غرض سے مسجد کی طرف لپکتے ہوئے آتا ہے اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرتا ہے۔ اللہ ایسوں سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کی محبت ایسوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موسم سرما میں اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے دوسرے سال
غزوہ بدر سے پہلے جو اہم واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کو مختصر انداز میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ سیرت کا ایک اہم واقعہ جو سن 2 ہجری میں رونما ہوتا ہے، اسے ہم غزوہ بدر کے واقعے سے ہم جانتے ہیں، اس واقعے کی تفصیل باذن اللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اور آپ کو اس سے قبل ایک اہم حکم کی طرف ہم آپ کی توجہ کرا دینا مناسب سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ غزوہ بدر سے پہلے ایک حکم مسلمانوں پہ نازل ہوا تھا، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ شعبان کے مہینے میں مسلمانوں پر ایک حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ حکم ہے رمضان کے روزے اللہ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، عاشورے کا روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا۔ اسی لیے ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جب عاشورے کا روزہ ہم پر فرض تھا تو ہم بھی روزے کی پابندی کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بناتے تھے، اور بچے جب روزے کی حالت میں ہوتے اور جب وہ بھوک کی وجہ سے روتے تو صحابہ اکرام اپنے بچوں کو مسجد لایا کرتے تھے اور انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کی توجہ بھوک سے ہٹ جائے اور روزے پر وہ برقرار رہیں۔ اس طرح صحابہ نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا تو اس کے بعد یہ جو عاشورے کا روزہ فرض تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ اب اس روزے میں اختیار دے دیا گیا، آپ چاہیں تو عاشورے کا روزہ رکھیں، چاہیں تو چھوڑ دیں، لیکن رکھنا افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت یہ ہے اگر کوئی بندہ عاشورے کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اگر عاشورے کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ہم پر فرض کیا ہے؟ جو مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر رمضان کے یہ 30 روزے فرض ہیں، پورا مہینہ جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اے اللہ تو ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی عظیم گھڑیاں اے اللہ تو ہمیں عطا فرما۔ اس طرح آپ اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں، سلف دعا کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات و خواتین، غزوہ بدر کا یہ واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بدر اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم جنگ ہے، اور یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ۔ اسی لیے یوم بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ جب بدر کے مقام پر لڑائی ہوئی تو گویا کہ حق و باطل کی لڑائی تھی، وہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، وہ مسلمانوں کے ایمان کا ثبوت مسلمانوں نے پوری طرح سے بدر کے دن پیش کیا تھا۔ اسی لیے اہل بدر سے راضی ہو کر اللہ نے کیا کہا؟ افعلوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے بدری صحابیوں تم جو چاہے کرنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بدر کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے گفتگو فرمائی، بڑی تعداد سامنے نظر آ رہی تھی جو پوری طرح سے ساز و سامان سے مسلح تھی، اور تعداد میں بھی مسلمان کم، ساز و سامان میں بھی مسلمان کم۔ اس موقع پر صحابہ اکرام نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، ہم ویسا نہیں کہیں گے جیسا کہ قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے جیسے کہا ویسے ہم نہیں کہیں گے۔ کیا کہا تھا موسیٰ کی قوم والوں نے حضرت موسیٰ سے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات دلائی، سمندر پار کیا، نعمتوں پر نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی، اللہ نے بس ان سے کہا سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں ایک ظالم قوم ہے، ان سے مقابلہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔
انہوں نے کیا کہا تھا؟ بڑی بزدل قوم تھی بنی اسرائیل. کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں، آپ اور آپ کا پروردگار جائیں، مقابلہ کریں، ہم تماشا دیکھیں گے. اگر تم اور تمہارا رب کامیاب اگر ہو جاؤ گے تو پھر ہم آئیں گے اور داخل ہوں گے. تو یہاں اہل بدر نے کہا، یہاں صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا ہم ویسا نہیں کہیں گے اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے ان کفار و مشرکین کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اب آئیے اس جو ہے جنگ کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، غور سے سنیے گا اور معلومات کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے گا. یہ بدر ایک مقام کا نام ہے جو مدینے سے 170 کلومیٹر پر جو ہے واقع ہے. آج بھی وہاں جو ہے لوگ جاتے ہیں. ایک زمانے میں جو عمرہ کے ویزا پہ جاتے تھے بدر تک نہیں پہنچ پاتے تھے، سعودی حکومت نے کرم فرمائی کی حجاج پر اور معتمرین پر. الحمدللہ آپ عمرے کے ویزا پر بدر تک بھی جا سکتے ہیں، آپ بدر کی زیارت سے بھی فارغ ہو کے آ سکتے ہیں آپ. تو مدینے سے ٹھیک 170 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام جو ہے آباد ہے. اللہ ہم تمام کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، حج اور عمرے کی سعادت اللہ تعالی نصیب فرمائے. ہم میں سے جنہوں نے حج یا عمرہ جو ہے یہ عبادت اگر بجا لائی ہے، اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. اور ان سال جو سفر حج پہ نکلیں گے، سفر عمرہ پہ جو نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کی حفاظت فرمائے، سبوں کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب. یہ بدر ایک مقام کا نام ہے، 170 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے یہ آباد موجود ہے. جب اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے، آپ کو واقعہ یاد ہوگا جو اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے آپ سے کہا تھا. غزوہ عشیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکلے. جب اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ قریش کا ایک بھاری بھرکم جو ہے تجارتی قافلہ جو مدینے سے گزرنے والا ہے اور سیریا کی طرف رواں دواں ہے، اللہ کے نبی نے اس تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے آپ مدینے سے نکلے. آپ کے ساتھ تقریباً 200 صحابہ تھے. جب عشیرہ نامی مقام پہ پہنچتے ہیں جو ینبو کے قریب ایک مقام کا نام ہے، تو لوگوں نے خبر دی وہ تجارتی قافلہ بہت پہلے ہی یہاں سے نکل چکا. اور جو قافلہ نکلا نا، ابھی وہ قافلہ سیریا سے واپس ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی کو اس کی خبر مل گئی. اور بہت بھاری جو ہے تجارتی قافلہ تھا. اور اللہ کے نبی کے الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ بہت بھاری بھرکم جو ہے بہت زیادہ مال تھے اور بہت زیادہ ساز و سامان تھے. اس تجارتی قافلے کی اصل سربراہی کون کر رہے تھے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو ابھی حالت کفر میں تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ اس سے پہلے بہت پہلے ہم نے بتایا تھا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام جو حضرت معاویہ کے والد محترم ہیں، فاؤنڈر آف بنی امیہ. خلفائے راشدین کے بعد جس حکومت کا آغاز ہوتا ہے اسے جو ہے یعنی اموی پیریڈ اور اموی حکومت کہتے ہیں. اس کے فاؤنڈر ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتبین وحی میں سے ہیں. تو ان کے والد محترم ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے نبی کے؟ نہیں، دوست نہیں تھے، چچا نہیں تھے جی، سسر تھے. بارک اللہ فیک، احسن. تو ابو سفیان کی کس بیٹی سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا تھا؟ وہ بول دیں گے تو انعام انشاءاللہ آپ کو جلدی جی، آپ ہی انشاءاللہ. آپ نے جب جواب دے دیا ماشاءاللہ سسر تھے، تو ایک اور یا تو ابو سفیان کا نام بتائیے یا ابو سفیان کی وہ کون سی بیٹی ہیں جن سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا جو امہات المؤمنین میں سے ہیں؟ نہیں، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، یہ دونوں نہیں ہیں.
نہیں، اب ایک نام ذکر کرتے جائیں گے. پھر ایک اور آخری آپشن، بارک اللہ فیک، احسن، ماشاء اللہ. ویسے انعام ہے ماشاء اللہ آپ کو، آپ نے فوراً جو ہے سسر کہا آپ نے، ماشاء اللہ. فادر ان لا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو سفیان، جو ابھی حالت کفر میں فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کرتے ہیں، جو اسلام کے عظیم سپہ سالار ثابت ہوئے، اور اسلام سے پہلے بہت ساری جنگوں میں انہوں نے جو ہے کمانڈری کی. یہ خواہ وہ یعنی احد ہو یا اس کے بعد جو ہے خندق ہو، تو اس میں کمانڈری کرنے والے یہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں. جی ام حبیبہ، بارک اللہ فیک، احسنت. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، رملہ بنت ابی سفیان، یہ جو ہے امہات المؤمنین میں سے ہیں، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا. تو سوال اصل میرا جو تھا، ابو سفیان کا نام کیا ہے؟ شاید بہت پہلے ذکر کیا تھا، معاف کیجیے گا، ابھی نہیں. تو خیر خواتین میں سے بھی شاید چھٹی نہیں آئی تو نہیں جانتے ہیں، شاید کوئی مسئلہ نہیں. ابو سفیان کا نام صخر ہے، صاد خا را، صخر، صخر بن حرب رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ حالت کفر میں تھے اور یہ بھاری بھرکم تجارتی قافلہ لے کر سیریا گئے تھے اور واپس آ رہے تھے. اور جب ظاہر بات ہے واپس ہوں گے، تجارت کی غرض سے گئے تھے، اور زیادہ مال جمع ہو چکا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام کو جمع فرمایا. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی کے میزبان تھے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ. تو آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے کہا، هذه عیر قریش فیہا اموالہم فخرجوا الیہا لعل اللہ ینفلکموہا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس میں ڈھیر سارا مال ہے، لہذا اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکل پڑو، نکل پڑو. شاید اللہ تعالیٰ اس تجارتی قافلے کے ذریعے تمہیں مال غنیمت بھی عطا کر دے، تمہیں ڈھیر سارا مال بھی عطا کر دے. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے اعلان کیا نا، سبحان اللہ، صحابہ اکرام تیار ہو گئے. پہلی بار، پہلا موقع تھا کفار کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا، پہلا موقع، نکل پڑے. اور اللہ کے نبی نے یہاں پر ایک اعلان کیا. کیا اعلان کیا جانتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے پاس سواری تیار ہے، جانور تیار ہے نکلنے کے لیے، وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں. اور جن کی سواری تیار نہ ہو، اگر عوالی میں دیگر جو ہے مدینے کے دور دراز مقام پہ اگر ان کی سواری اگر انہوں نے باندھ کے رکھی ہے تو جا کر لانے کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. جن کے پاس سواری تیار ہے اور جو ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، جن کے پاس کوئی عذر نہ، وہ ہمارے ساتھ نکل پڑے. تقریباً 313، ایک اور روایت میں 317، ایک اور روایت میں 319 صحابہ تیار ہو گئے. مشہور روایت تو 313 کی ہے اور ایک روایت ہے 317 کی، ایک اور روایت ہے 319. تقریباً 313 سے 319 جو ہے اللہ اکبر صحابہ تیار ہو گئے. اور اہل علم نے وضاحت کے ساتھ کہا، اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور انصار کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی. کتنے مہاجرین تھے؟ 80 پر 2 سے 80 پر 6 مہاجرین نے شرکت کی. اور کتنے انصار تھے؟ انصار کے 2 قبیلے تھے. کون سا قبیلہ؟ بچوں میں سے جلد بتاؤ. انصار کے 2 مشہور قبیلے، جلد. ارے اللہ اکبر، یہ تو اتنی مرتبہ میں نے ذکر کیا نا، سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہو جانا آپ کو. بعض معلومات میں تکرار کے ساتھ بولتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے کل فاتحہ کی طرح یاد ہو جائے. جلد. انصار کے 2 قبیلے. خواتین سے بھی گزارش ہے، جلد لکھ کر بھیجیں، جو پہلی چٹھی آئے گی ان کو انعام دیا جائے گا. جلد، ماشاءاللہ، جلدی آؤ بیٹے. انس جو ہماری مجلس کے روح رواں ماشاءاللہ ہے. اللہ اکبر. نہیں بیٹے، وہ یہودیوں کے قبیلے ماشاءاللہ. آپ جو قبیلے پیش کر رہے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، وہ یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے جو مدینے میں آباد تھے. میرا سوال کیا ہے؟ انصار کے 2 مشہور قبیلے تھے. ماشاءاللہ چھٹی آ گئی، دیکھیے اسی کے انتظار میں تھے ہم. خواتین میں سے بھی کوئی جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ نظر بس سے بچائے، اللہ قبول کرے.
یا سلام، انہوں نے جو ہے اس کا قبیلہ ذکر کیا ہے، قبا کا جو ہے قبیلہ ذکر کیا ہے. قبا میں جو بنو عمرو تھا، پھر جمعہ کی مسجد میں بنو سالم جو تھا، وہ تھوڑا سا اختلاط غلط ملط ہو گیا ہے. یہ جو جواب ہے نا یہ قبا کے حوالے سے. جی بیٹے نہیں، بنو جوہینہ اور بنو اسلم جو ہے یہ مدینے کے آس پاس، اللہ اکبر، اتنے قبائل آپ کو یاد ہے کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جا رہے ہیں کہ نہیں، اشتباہ ہو جا رہا ہے آپ لوگ. یہ سب بنو جوہینہ اور جو ہے بنو اسلم وغیرہ کون ہیں، بنو عدی وغیرہ، یہ سب آس پاس بسنے والے. جلدی تو مشہور، میں سمجھ رہا تھا آسان. ماشاء اللہ. کون بیٹے لکھے ہیں یہ، کون لکھے ہیں یہ؟ نام لکھ کر لائیے. ماشاء اللہ بالکل صحیح، جلدی لکھ کر لائیے نام. بہت صحیح جواب ہے جو ابھی ماشاء اللہ بچی لا کر جو پہنچا رہی تھی، اوس اور خزرج. یہ تو مشہور ہے نا میرے بھائی، کتنی مرتبہ بولا ہوں میں، اوس اور خزرج. یاد رکھو نا، بات مشہور چیزیں یاد رکھنا، بہت ڈیپ سے بھی نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. اوس اور خزرج. اسی لیے بعض صحابہ جو ہے اوس کے رہنے والے تھے اور بعض انصاری صحابہ خزرج کے رہنے والے تھے. صحابی کے نام کے ساتھ الخزرجی آتا ہے کہ نہیں، اوس یا خزرج کے رہنے والے تھے. اب آئیے تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بدر کی اس لڑائی میں کتنے اوس کے مسلمان تھے اور کتنے خزرج کے مسلمان تھے. بدر کی اس لڑائی میں 60 پر 1 اوس کے رہنے والے، قبیلے اوس کے رہنے والے 60 پر 1 مسلمانوں نے شرکت کی، اور خزرج کے رہنے والوں نے 170 صحابہ نے اس میں شرکت کی. 170 خزرج کے اور 60 پر 1 اوس کے، 80 پر 2 سے 80 پر 6 تک، یعنی مہاجر صحابہ. اسی وجہ سے تھوڑا سا مطلب اختلاف ہے علماء کے درمیان، بالضبط ایگزیکٹ جو ہے کتنی تعداد ہے اس میں جو اختلاف ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. افراح بنت خلیق الزمان کا جواب بالکل صحیح ہے. انشاءاللہ جو انعام آخر میں دیا جائے گا. اوس اور خزرج کے رہنے والے جو ہے، اور ہمارے بھائی صاحب بھی ماشاءاللہ جواب دیے تھے، انشاءاللہ آخر میں انعام دیا جائے گا. بارک اللہ فیک. یہ جواب شیخ، 2 جواب بھی صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے، ایک ساتھ 2 جواب بھی ماشاءاللہ موصول ہوئے، لہٰذا ام عمر کا جواب بھی بالکل صحیح ہے. انتظار کیجئے گا، انشاءاللہ درس کے اختتام پر بہت سارے انعامات ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو دیں گے. اچھا بات. تو یہ تقریباً 313 سے 319 کی تفصیل رہی. مہاجر 80 پر 2 سے 80 پر 6، اوس کے مسلمان 60 پر 1 اور خزرج کے مسلمان 170. اور ان کے پاس جو سواریاں تھیں 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، اور اسی طرح سے 2 گھوڑے تھے بس، اور چند جو ہے ان کے پاس زرہیں تھی بالکل نہ کے برابر، جو جنگی لباس ہوتا ہے نا بالکل نہ کے برابر. اب یہاں ظاہر بات ہے 170 کلومیٹر کا جو ہے سفر طے کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں مقرر کر دی، ایک ایک سواری پر 3 4 5 صحابہ کو مقرر کر دیا کہ بعض صحابہ سوار ہوں گے سواری پر اور بعض چلتے جائیں گے، اور پھر ایک مسافت کے بعد وہ اتر جائیں گے اور یہ سوار ہوں گے، تاکہ صحابہ کو راحت بھی ملے اور آسانی سے جو سفر جو ہے طے کرتے چلیں. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے ہمارے پیغمبر، اللہ اکبر، ایسے مثالی آپ جو ہے سبحان اللہ پیغمبر ہے نا دوستو. چاہتے تو اللہ کے نبی اپنے لیے ایک سواری جو ہے انتظام کر سکتے تھے، صحابہ اکرام نچھاور کر دیتے تھے. ایک سواری آپ کے نام مدینے سے نکلے اور بدر تک آپ اکیلے جو سواری پر سوار ہو سکتے تھے، کیا کوئی روک سکتے ہیں آپ کو؟ صحابہ اکرام تو نچھاور کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا. کہا میرے ساتھ بھی 2 صحابہ شریک ہو جانا، میرے ساتھ بھی 2 صحابہ شریک ہو جانا، باری باری ہم بھی چلیں گے. اور کون تھے یہ 2 خوش نصیب صحابہ جو اللہ کے نبی کی سواری کے ساتھ جن کی باریاں مقرر تھیں؟ ہر اونٹ پر آپ نے پہلے دیکھے، اسی کو کہتے ہیں پری پلان. کوئی بھی کام کرتے ہیں نا پری پلان کے ساتھ جو کریں گے کامیابی ملتی ہے. یہاں سے دیکھیے کتنی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی انشاءاللہ. بدر کی لڑائی ختم ہونے تک کیسی اللہ کے نبی نے پلاننگ فرمائی. اس سے پہلے ایک بہت مشہور واقعہ ہم ذکر کیے تھے، اس میں منصوبہ بندی کہ اسلام کی بنیادی تعلیم پری پلان ہے اور منصوبہ بندی ہے. کون سا واقعہ تھا وہ؟ بارک اللہ فیک، حسن، ہجرت کا واقعہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پلاننگ فرمائی، سبحان اللہ، تب چل کر عظیم کامیابی ہجرت میں جو ہے اللہ کے نبی کو ملی۔ اسی طرح سے بدر کی لڑائی میں بھی دیکھیے، آپ نے ہر سواری میں 3 4 5 صحابہ کو مقرر کیا اور نام بتایا کہ اس سواری میں فلاں 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 شریک ہوں گے، اور اپنی سواری میں بھی آپ نے 2 صحابہ کو شریک کیا۔ ایک ہیں آپ کے داماد فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 صحابہ آپ کے ساتھ شریک تھے، اور ہوا کیا جانتے ہیں؟ یہاں پر جو ہے ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اترنے کی باری آتی، چلنے کی باری آتی، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی دونوں صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی سے درخواست کی، اے اللہ کے نبی آپ جو ہے بیٹھ کر جو ہے آگے بڑھتے جائیے گا، آپ کی جو چلنے کی باری ہے نا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، ہم دونوں چل لیں گے، آپ جو چلتے چلیے، آپ سواری پہ بیٹھے رہیے، آپ مت اتریے۔ کیا فرمایا جانتے ہیں واللہ ہمارے حبیب نے؟ اللہ جو ہے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے یہ الفاظ اور یہ حروف۔ آپ نے فرمایا ما انتما باقوا منی ولا انا باغنى عن الاجر منكما، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انتما باقوا منی، تم دونوں مجھ سے طاقتور تو نہیں ہو، تم دونوں مجھ سے طاقتور تو نہیں ہو، اور نہ ہی میں اجر سے بے نیاز ہوں، مجھے بھی اجر چاہیے، چلنے کا جو اجر ہے وہ مجھے بھی چاہیے، اور میں اس سے بے نیاز نہیں ہوں، اور نہ تم دونوں مجھ سے طاقتور ہو، نہ تم دونوں مجھ سے طاقتور ہو، نہ میں تم سے جو ہے اجر سے بے نیاز ہو، مجھے اجر بھی چاہیے اور میں طاقت بھی رکھتا ہوں۔ لہٰذا اللہ کے نبی اپنی باری میں چلنے لگے، پیدل اللہ کے نبی جو ہے آگے بڑھنے لگے۔ یہ جو ہے واقعہ ہے دوستو۔ اور ادھر غور سے سنیے گا، بس ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ادھر صحابہ کو آپ نے تیار کیا آگے بڑھ رہے تھے، ادھر ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے آپ نے ایک جو ہے جماعت آپ نے تیار کر دی ہے۔ فوری طور پر آپ نے اس تجارتی قافلے میں موجود ایک مشرک کو آپ نے یہ جو ہے پیغام دے کر بھیجا، چلو فوری طور پر مکے کی طرف جو ہے بڑی تیزی سے رواں دواں ہونا، اور اہل مکہ کو تم مدد کے لیے طلب کرنا، کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے مل کر جو ہے ان سے مقابلہ کر سکے۔ جب تک کہ مکے سے ہمیں مدد نہ ملے تب تک جو اپنے تجارتی قافلے کو بچا نہیں سکتے۔ سب سے بڑا ریزن کیا تھا؟ اس قافلے میں بہت سارا مال تھا۔ تو کسے بھیجا جانتے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کو بھیجا۔ ان کا نام کیا تھا؟ اس مشرک کا نام کیا تھا؟ زمزم بن عمرو الغفاری۔ زمزم نام سنا ہے نا آپ نے؟ پیتے ہیں زمزم کا پانی، ہے کیا نہیں؟ تو وہ زا سے نہیں لکھنا، یہ واد سواد لکھتے نا، اس میں جو ڈاٹ آتا ہے تو زواد، زمزم، نام زمزم نہیں، نام غم بن عمرو غفاری، یہ مشرک تھا۔ فوری طور پر دے کر بھیجا، جاؤ فوری طور پر مکہ والوں کو خبر دو، یہاں مدینے میں تیاری ہو رہی ہے ہمیں روکنے کی۔ جانتے ہیں یہ زمزم بن عمرو نے کیا کیا؟ فوری طور پر سواری کو لے کر تیزی سے آگے بڑھا اور مکہ پہنچا، اور اس نے اعلان کیا۔ اعلان کا طریقہ کیا تھا وہ بھی سنیے۔ ایسی جگہ اعلان نہیں کیا، سب سے پہلے اون کی ناک کاٹی اس نے، اور اون کا جو پالان ہے اسے الٹا کیا، اور اپنی قمیص کو اس نے پھاڑا، اور اس نے اوپر جو ہے یعنی اس کے جو ہے خون میں اپنی قمیص کو رنگ کر گویا کہ اسے سرخ نشان بتایا۔ اور ریڈ نشان کس کی علامت ہوتی؟ ڈینجر۔ ایک بہت بری خبر میں دینے جا رہا ہوں۔ فوری طور پر پالان پہ چڑھا اور اس نے قریش کو للکارا اور اہل مکہ کو للکارا، اور کہا کہ اے قریشیو، اے اہل مکہ، اے قریشیو، اے اہل مکہ، اہل مدینہ، تمہارے تجارتی قافلے پر حملہ آور ہونے پوری طرح سے انہوں نے کمر کس لیا ہے۔ اپنے قریش کے اپنے تجارتی قافلے کو بچاؤ، اپنے تجارتی قافلے کو بچاؤ، المدد 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 کہہ کر اس نے پکارا تو سب لوگ فوری طور پہ جمع ہو گئے، اور وہاں پر فوری اتنا وقت نہ تھا کہ اس معاملے میں زیادہ غور و خوض کریں۔ اب یہاں
اہم جو ہے قافلہ ہے یہ، اسے بچانا بہت ضروری ہے۔ لہذا فوری طور پر مشرکین ایک ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد اپنے قافلے کو بچانا۔ ابو جہل نے اور للکارا، ان کے جذبات کو اور بھڑکایا اور کہا ابو جہل نے یہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کا وقت ہے، کیونکہ اس سے پہلے جانتے تھے سارے مکہ والے مسلمانوں میں اب اتنی ہمت آ گئی ہے، وہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیسے؟ اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے کوشش کی نا، روکنے کی کوشش کی نا، بس وہ کسی طرح جو ہے بچ کر نکل گئے، آگے بڑھ گئے۔ اب یہاں پر للکارا ابو جہل نے کہ مسلمانوں کی طاقت آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، اگر ہم مسلمانوں کا زور نہ توڑیں، مسلمانوں کی طاقت نہ توڑیں، یہ آئے دن ہمیں پریشان کرتے رہیں گے۔ اب اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کا وقت ہے اور مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کا وقت ہے۔ جمع ہو گئے سب، 1300 لوگ جمع ہو گئے، 1300 لوگ جمع ہو گئے۔ اور آگے کیسے 300 لوگ واپس چلے جاتے ہیں وہ واقعہ ہے، ہم آپ کو بتائیں، کیونکہ کتنے تھے بدر میں؟ 1000 تھے نا، لیکن نکلے تھے 1300۔ اور کتنے اونٹ تھے ان کے پاس؟ بے شمار اونٹ تھے ان کے پاس، 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، ان کے پاس کتنے؟ 100 گھوڑے تھے، اور بے شمار ان کے پاس اونٹ۔ اونٹوں کی تعداد کو علماء نے ذکر ہی نہیں کیا۔ 1300 لوگ وہاں سے نکلتے ہوئے بعض لوگوں کے دلوں میں ایک خدشہ اور ایک ڈر لاحق ہوا۔ کیا ڈر لاحق ہوا جانتے ہیں؟ مکے کے قریب ایک قبیلہ تھا بنو بکر، اس سے قریش کی اور کافی اہل مکہ کی دشمنی تھی۔ اب ایک بڑی تعداد نکل رہی، اتنی بڑی تعداد کہ تقریباً قریش کے سردار اس میں نکل گئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب بنو بکر کہیں ہمارے نکلنے کے بعد ہماری عورتوں پہ حملہ نہ کر دیں اور ہمارے گھروں پہ حملہ نہ کر دیں، یہ خوف لاحق ہوا۔ تو بعض کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، یہاں ابلیس آیا۔ اور علماء نے اس واقعے کے حوالے سے بعض علماء نے کہا کہ واقعے پہ کلام کیا، لیکن کئی علماء نے اس واقعے کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ کیا واقعہ تھا؟ یہاں ابلیس ایک جو ہے انسان کی شکل اختیار کیا۔ وہ کون ہے انسان؟ سراقہ بن مالک۔ ان کا واقعہ ہجرت کے موقع پہ ہم نے ذکر کیا تھا، جو اللہ کے نبی کو روکنے کے لیے کس پہ آئے تھے؟ گھوڑے پہ آئے تھے۔ ان کا گھوڑا جو ہے اس کے قدم زمین پہ دھس گئے، مقابلہ نہیں کر سکے۔ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں حضرت سراقہ بن مالک جو ہے ابن جعشم رضی اللہ عنہ، لیکن ابھی حالت کفر میں تھے۔ ابلیس نے ان کی شکل اختیار کیا اور سراقہ کی شکل میں آ کر ان کو تسلی دی، آپ جائیے، میں بہادر ہوں، میں ان کا مقابلہ کر لوں گا، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ لڑکھڑاتے قدموں کو سہارا دیا ابلیس نے، لڑکھڑاتے قدموں کو سہارا دیا ابلیس نے، اور اس 1300 لشکر کی کمانڈری ابو جہل کر رہا تھا، جو اسلام کا جانی اور کٹر دشمن تھا۔ نکلے ادھر سے، اور جیسے ہی ادھر ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کو لے کر مدینے کے قریب ہوئے تو انہوں نے تاڑ لیا، بھانپ لیا کہ ایک جو ہے تعداد ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ فوری طور پر وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کچھ خبریں معلوم کی، اور مینگنیاں جو ہے اس راستے سے گزری تھی، ان کو بھی دیکھا اور اس سے پہچان لیا یہ تو مدینے کا چارہ ہے۔ لوگ جو ہے گوبر سے، مینگنی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس قبیلے کے جانور ہیں۔ تو جب وہاں پر انہوں نے مینگنیاں دیکھی، ابو سفیان نے پہچان لیا یہ تو مدینے کا چارہ ہے، جسے جو ہے مدینہ والوں نے ان جانوروں کو کھلایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں سے ہی گزرا ہے، تو فوری طور پر جو مشہور راستہ تھا سیریا سے مدینے کا، جو مشہور راستہ تھا اس کو چھوڑ کر اس کے جنوبی راستے کو اختیار کیا، جو بالکل غیر معروف راستہ تھا، وہاں سے اپنے تجارتی قافلے کو لے کر بچا کر آگے بڑھ گئے۔ اور ابھی مسلمانوں کو خبر نہیں، وہاں قافلہ آگے بڑھ، جیسے ہی جو ہے ابو سفیان کو اطمینان ہوا اب ہم جو ہے خطرے سے باہر نکل گئے، اب ہم نے بالکل جو ہے بچاؤ کا راستہ اختیار کر لیا، فوری طور پر جو ہے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ خبر دے دو وہاں سے لوگ نکل چکے ہیں، اب تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہارا قافلہ محفوظ ہے، واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ اور وہ جو ہے لوگ آگے بڑھتے ہوئے مقام جحفہ پر پہنچ گئے، اور جیسے ہی یہ بندہ وہاں خبر دیتا ہے
اس کے بعد جو ہے کیا معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی جو عظیم قربانیاں تھیں اسلام کے حوالے سے انہیں سمجھتے ہوئے اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کرنے والے بن جائیں، اپنی خواہشات کو ترک کرنے والے بن جائیں. جیسے صحابہ کا ایمان تھا، اے اللہ ہمارے اندر بھی وہ ایمان کی تازگی عطا فرما، وہ ایمان کی مضبوطی عطا فرما، اس دین کی خاطر اسلام کی خاطر کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور ولولہ اللہ تو ہمارے اندر پیدا فرما. اے پروردگار تو جانتا ہے کہ موجودہ دور میں کچھ ایسی دشمن طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہیں، جو شاعر دین کو مٹانا چاہتی ہیں. اے اللہ تو ان کی سازشوں کو مٹی میں ملا دے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، نوجوان نسل کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی اللہ تو حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سب کو دین پر باقی رکھ اور دین ہی پر خاتمہ نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. شکریہ.